یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحری خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافعی کربو بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں کبا امداد کن، غوث اعظم بمنی بیسرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، بگردابی بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معینت بن چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم بی صنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی صنم۔ وہ نور کبریاء ہیں یہ ایمان کہہ رہا ہے، وہ نور کبریاء ہیں یہ ایمان کہہ رہا ہے، ایمان کی وجہ ہیں قرآن کہہ رہا ہے، اور اسلام کے لیے تو مر جانا زندگی ہے، اسلام کے لیے تو مر جانا زندگی ہے، یہ کربلا کا دیکھو میدان کہہ رہا ہے، یہ کربلا کا دیکھو میدان کہہ رہا ہے، اور جو دشمن نبی ہے دشمن ہے وہ خدا کا، جو دشمن نبی ہے دشمن ہے وہ خدا کا، یہ احمد رضا کا کنز ایمان کہہ رہا ہے، یہ احمد رضا کا کنز ایمان کہہ رہا ہے۔ حضرات، سرزمین بلغیہ میں تحفظ شریعت کانفرنس میں ایک سے ایک خطبہ شورا حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کا آپ خطاب اور نعتیہ شاعری روزانہ نہیں بلکہ کبھی کبھی سننے کو آپ کو موقع ملا کرتا ہے۔ ایسی شخصیتیں آپ کے دیار میں، آپ کی بستی میں اور اس کانفرنس میں تشریف لائی ہوئی ہیں، ایک کے بعد دیگرے ان سے خطاب نیاب اور نبی کی نعت آپ سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر آیا، اس سے قبل آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غمگسار عقائد کونیت کی بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں، اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و شفائنا و اولنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم والحلم والحکم وآلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو تحفظ شریعت کانفرنس میں آپ نے دیا۔ آپ کی تعریفیں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں، آپ مبارکباد کے قابل ہیں، اور میں چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر آیا اور اپنی حاضری کو زیادہ سے زیادہ سود مند بنانے کی کوشش کروں گا۔ شرط یہ ہے دل کے کاموں سے سنیں، اس پر عمل کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے بعد ایسے خطبہ آئیں گے جو آپ ان کا خطاب، ان کی تقریر روزانہ نہیں سنا کرتے ہیں، بلکہ آپ کو کبھی کبھی سننے کو موقع ملا کرتا ہے۔ خطیب البراہیم حضرت علامہ مولانا محمد مسعود مصباحی، ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا غلام غوث سیوانی سے بھی آپ کو خطاب نیاب سماعت کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ
ارشد اقبال اشرفی سے بھی آپ کو نعتیہ شاعری سماعت کرنی ہے۔ بہت سارے خطبہ ہیں، بہت سارے شعرا ہیں جن کو آپ سماعت کریں گے۔ میں اپنی حاضری کو زیادہ سے زیادہ سود مند بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر آیا اور اپنی حاضری کو زیادہ سے زیادہ سود مند بنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ذہن و فکر کے بیداری کے ساتھ بیٹھے دل کے کاموں سے سماعت کریں۔ تحفظ شریعت کانفرنس میں آنے والے لوگوں، آپ کچھ پیغام لے کر کے جائیں۔ میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہوں گا۔ آج ہم محفل مصطفیٰ اور کانفرنس کا احترام نہیں کر پاتے ہیں، جلسہ اور جلوس کا احترام نہیں کر پاتے ہیں، آج ہم اسلام کا احترام نہیں کر پاتے ہیں، مذہب اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ اسلام ہم کو بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا ہے، اسلام ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ گیا ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم ان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم ان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ ہم کو تیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم کو بھالے کا استعمال کرنا نہیں پڑا، ہم کو خون بہانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اسلام ہم کو بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا۔ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم ان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم ان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے آج ہم اسلام کا احترام نہیں کر پاتے ہیں، اسلام کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم روزہ کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم حج کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم صدقات و خیرات کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہنے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، بڑوں کی تعظیم کرنے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، علماء کی خدمت کرنے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت کرنے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ کاش اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیتے، نماز کی اہمیت کو سمجھ لیتے، روزہ کی اہمیت کو سمجھ لیتے، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ لیتے، حج کی اہمیت کو سمجھ لیتے، صدقات و خیرات کی اہمیت کو سمجھ لیتے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اہمیت کو سمجھ لیتے، ذکر و اذکار میں مصروف رہنے کی اہمیت کو سمجھ لیتے، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے کی اہمیت کو سمجھ لیتے، بڑوں کی تعظیم کرنے کی اہمیت کو سمجھ لیتے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی اہمیت کو سمجھ لیتے، علماء کی خدمت کرنے کی اہمیت کو سمجھ لیتے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی اہمیت کو سمجھ لیتے۔ ایسی صورت میں ہماری زندگی سنورتی ہوئی نظر آتی اور زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی سنورتے ہوئے نظر آتے، ہمارے اعمال بھی سنورتے ہوئے نظر آتے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان اپنے عمل کے اعتبار سے جنتی ہوا کرتا ہے، انسان اپنے عمل کے اعتبار سے جہنمی ہوا کرتا ہے۔ انسان نماز روزہ کرتا رہے گا، احکام شریعت پر عمل کرتا رہے گا، یعنی وہ نیک عمل کرتا رہے گا، اچھا عمل کرتا رہے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر برائیوں میں ملوث رہ کر کے اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ انسان اپنے عمل کے اعتبار سے جہنمی ہوتا ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے جنتی ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں ذرا آپ اندازہ لگائیے، اسلام بڑی مشقتوں سے پھیلا ہے، اسلام بڑی پریشانیوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ ذرا آپ پیغمبر اسلام کی تاریخ اپنے نگاہوں کے سامنے لا کر تو دیکھیے، صحابہ کرام کی تاریخ آپ اپنے نگاہوں کے سامنے لا کر دیکھیے۔ پیغمبر اسلام نے اسلام کو بڑی مشقتوں کے ساتھ پھیلایا ہے، پیغمبر اسلام نے اسلام کو بڑی مشکلوں کے ساتھ پھیلایا ہے۔ جب پروردگار کا حکم ہوتا ہے، اے میرے محبوب اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کو پھیلاؤ، ایسی
सूरत में पैगंबर इस्लाम ने मजहब इस्लाम को फैलाना शुरू किया। पैगंबर इस्लाम ने मजहब इस्लाम की तबलीग करना शुरू किए, दीन को फैलाना शुरू किए, दीन की तबलीग करना शुरू किए। मक्का वाले नबी के दुश्मन बन गए, मक्का वाले इस्लाम के बागी बन गए। पैगंबर इस्लाम को सताने लगे, पैगंबर इस्लाम को तड़पाने लगे, पैगंबर इस्लाम पर मसाइब अलाम के पहाड़ तोड़ने लगे। पैगंबर इस्लाम ने हर मशक्कत को बर्दाश्त किया, पैगंबर इस्लाम ने हर परेशानियों का सामना किया, पैगंबर इस्लाम ने हर मुसीबतों का सामना किए और इस्लाम को फैलाते रहे, दीन को फैलाते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे, इस्लाम कबूल करते रहे, नबी का कलमा पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हिजरत का वक्त आ जाता है। इधर जब मक्का वालों ने देखा, मक्का वालों ने देखा इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं, लोग नबी का कलमा पढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों से आप अंदाजा लगा के ऐसी सूरत में मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने दारुल नदवा के अंदर एक मीटिंग रखी, इजलास कायम किया, जिसमें मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हुए थे, मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हुए थे, जिनमें से उतबा बिन रबीया जमा हुआ था, शेबा बिन रबीया जमा हुआ था, अबू जहल बिन हशाम जमा हुआ था, उमैया बिन खल्फ जमा हुआ था। इन सबों के अलावा बड़े बड़े सरदार जमा हुए थे। मुसलमानों से आप अंदाजा लगा के जब तक के शैतान भी शरीक हो जाता है, शैतान मलऊन एक ज़ईफुल उम्र शख्स, एक ज़ईफुल उम्र शख्स शेख नजदीक की सूरत अपनाता है और शेख नजदीक की सूरत अपनाने के बाद वो भी हासिल हो जाता है। मक्का की बड़ी बड़ी सरदारों ने पूछा था, भाई तुम्हारा नाम क्या है, भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो। शैतान मलून ने कहा था, मैं अहले नज्द से ताल्लुक रखने वाला हूँ, मैं तुम लोगों की सोच और फिक्र को देख करके मैं हासिल आ गया ताकि अपनी राय जाहिर करूँ जिससे तुम लोगों को फायदा हासिल हो जाए। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने कहा था, तूने बहुत अच्छा किया, आओ तुम भी शरीक हो जाओ, अपनी राय जाहिर करो। जब तक के एक इंसान बोल पड़ता है, एक इंसान खड़ा हुआ कहने लगा, ऐसा करते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कैद कर देते हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब कैद में रहेंगे, बाहर न वो तबलीग करेंगे, न वो बाहर निकलेंगे, न वो इस्लाम की तबलीग कर पाएंगे, न वो इस्लाम को फैला पाएंगे, न वो अपना कलमा पढ़ाएंगे। शैतान ने कहा ये राय बेहतर नहीं है, ये तजवीज बेहतर नहीं है, कोई और तजवीज अपनाई जाए। जब तक के दूसरा इंसान खड़ा होता है, वो कहने लगा, ऐसा करते हैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को चिला वतन कर दिया जाए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम को शहर बदल कर दिया जाए। मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब शहर के बाहर रहेंगे, न वो इस्लाम की तबलीग करेंगे, वो न वो दीन को फैलाएंगे, न पैगंबर इस्लाम का कोई कलमा पढ़ पाएगा। मुसलमानों से आप अंदाजा लगा के शैतान ने कहा ये भी राय बेहतर नहीं है, ये भी तजवीज बेहतर नहीं है, कोई और तजवीज अपनाई जाए, कोई और राय अपनाई जाए। जब तक कि अबू जहल खड़ा हो जाता है, अबू जहल खड़ा होकर कहने लगा, ऐसा करते हैं मेरी राय यह है कि कबीला के हर फर्द, कबीला के हर घर से एक फर्द को लिया जाए, हर एक इंसान को लिया जाए और तमाम लोग मिल करके एक बार की मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया जाए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान ने जब सुना खुशी की इंतहा न रही, खुशियों में झूमने लगा और कहने लगा ये राय बेहतर है, ये तजवीज बेहतर है, सभी लोग इस पर मुत्तफिक हो जाओ। तमाम लोग उस पर मुत्तफिक हो गए। इधर अल्लाह का पैगाम हजरत जिब्रील लेकर हाजिर होते हैं, बरगाही रिसालत के बाब में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज की रात हिजरत की रात है, या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है, आज की रात मक्का छोड़कर मदीना जाने की रात है, क्योंकि मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने, इस्लाम के गद्दारों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने आपको कत्ल करने की साजिशें रची है, आपको कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए रब का हुक्म हुआ है आज की रात हिजरत की रात है, मक्का छोड़कर मदीना जाने की रात है। मुसलमानों से अंदाजा लगा के ऐसी सूरत में पैगंबर इस्लाम मौलाए कायनात हजरत अली को बुलाते हैं, फरमाते हैं अली आज की रात हिजरत की रात है, मक्का छोड़कर मदीना जाने की रात है। ऐ अली सुनो सुनो, आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी चादर ओढ़ करके सो जाओ, मेरी चादर ओढ़ करके सो जाओ।
اور یہ سب کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، سب کی امانتیں کل صبح سب کے حوالے کر دینا، سب کے سپرد کر دینا، اور تم بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ حاضر ہو جانا، تم بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ جانا۔ مسلمانوں سر آپ اندازہ لگا کے غور کیجئے، رات کا عالم ہے اور اسلام کے غداروں نے پیغمبر اسلام کے گھر کو گھیرے میں لے لیا ہے، پیغمبر اسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام اپنے گھر سے نکلیں گے ہم انہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ رات کا عالم ہے، بستر نبی پر حضرت مولا علی سوئے ہوئے ہیں اور رات کا عالم ہے، پیغمبر اسلام اپنے کاشانہ نبوت سے نکلتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، باہر دشمن محاصرہ کیے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام ایک مٹھی خاک کو اٹھاتے ہیں، ایک مٹھی مٹی کو اٹھانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اسلام کے دشمنوں کے سروں پر پھینک دیتے ہیں۔ جیسے ہی نبی نے مٹی کو پھینکا تھا ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی سلب ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور پیغمبر اسلام